जानवर न्यूट्रल होता है, इमरान नियाजी। ISPR, DG ISPR, हम न्यूट्रल हैं, इदारे न्यूट्रल हैं, फौज न्यूट्रल है। जनरल बाजवा ने कहा मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहें, इमरान नियाजी। नाज़रीन, ये 3 आज खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और बड़ी अहम है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम मौजूदा हालात में मद्देनजर रखते हुए अपनी गुफ्तगू आगाज़ करें तो सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल AQ ग्लोबल के नाम से मौजूद है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम भी ज़ौक़ शौक़ से देखते होंगे, यकीनन देखते हैं, लेकिन आपकी फीडबैक की ज़रूरत है मुझे। आप मुझे फीडबैक दें, जो कुछ बातें कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। जहाँ तक बात है नियाजी साहब के अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, नाज़रीन, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा और आज फिर ये कह रहा हूँ कि जब तक इदारे मुत्तफ़क़ा तौर पर जो कि हुकूमत का हिस्सा है, नियाजी साहब के बकौल के जनाब अली जनरल साहब मेरे अंडर में है, इदारे मेरे अंडर में, बिल्कुल जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप CEO हैं, चीफ ऑफ जो है वो कंट्री हैं, आप हेड ऑफ द कंट्री हैं, आप सारे इदारे आपके मातहत हैं, लेकिन जो आपने खुद कुरानी आयत पढ़ के जलसे के अंदर बताई, उसके मफहूम और तर्जुमा जो आपने किया, उसके लिहाज से इंसान जो है वो सोच और समझ रखता है। तो इदारों को चलाने वाले इंसान ही हैं, तो वो सोच और समझ रखते हैं। लेकिन जहां तक बात यह है कि आप एक इस्लामिक रियासत जो कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बना, उसके आप सरबराह हैं इस वक्त। आपकी जबान, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका तरीक़ेकार ये बता रहा है कि आपको किसी ने जबरदस्ती इस स्टेज पर पहुंचा दिया गया है, आपके गले में फूलों के हार डलवाए गए हैं, आप इसके अहल नहीं थे, ये आपने साबित कर दिया। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये सेशन पूरा असेंबली का हदफ किया जाए, इस तरह से स्पंज किया जाए। मैंने बार बार ये जुमला इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये पूरा ड्यूरेशन जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री से स्पंज होना चाहिए, इसी तरह से जिस तरह से असेंबली के अंदर जो गैर पार्लिमानी अल्फाज बोले जाते हैं उनको स्पीकर स्पंज कर देता है। तो ये गैर पार्लिमानी वजीर आजम है, इसका ड्यूरेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री से स्पंज किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी और आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो मुझे और जो है खुशी होगी। जनरल बाजवा साहब के ने जो इरशाद फरमाया बकौल इमरान नियाजी साहब के कि मौलाना को डीजल ना कहें, तो एक अच्छा उन्होंने मशवरा दिया, अगर उन्होंने दिया, ये हकीकत है और सच है, तो क्योंकि बाकायदा उन्होंने उसकी वजाहत की जलसे के अंदर के मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ना कहा करें। इसके बावजूद आप अपनी देखें कितनी अहमियत दे रहे हैं, आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि अपनी फौज का सरबरा, आपके जो मुल्क की दिफाई लाइन का हेड है, उसने आपको एक मशवरा दिया, उसके मशवरे की आपने धज्जियां बखेर दी कि जनाब उसी जलसे के अंदर आपने कितनी मरतबा मौलाना को डीजल के नाम से पुकारा और नारे भी लगवाए। तो ये आपका क्लेवर है, आप वजीर आजम पाकिस्तान कहलाने के लायक हैं। मैं ये समझता हूं कि आपने जो दूसरी बात कही है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, तो इस न्यूट्रल जानवर को आपने कह दिया, तो इसका मतलब ये है कि ISPR कह रहा है, DG ISPR कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं और आपने फौरन सोने पे एक तीर मारा कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। यानी आपने, अब आप ये बताइए कि जो स्पीकर है आपकी असेंबली का, उसका किरदार क्या होता है? न्यूट्रल। जो आपके जज साहिबान है सारे, वो न्यूट्रल होकर सारे फैसले करते हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि जनाब अली न्यूट्रल आजाद, ये सारे लोग जो हैं, और फिर आपके इदारे जिसके लिए ISPR ने कहा, और आपके जनाब अली जज साहिबान सारे, अगर ये तरफदारी से काम करेंगे तो क्या हक और सच का फैसला हो सकेगा? ये सारे न्यूट्रल हैं और आपने इन सब को ये कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। यानी ये सारे जानवरों की हुकूमत है, आपके इदारे के सारे जिम्मेदार जानवर हैं, आप सबको जानवर कह रहे हैं। आप खुद क्या है फिर ये बताइए? आप अगर ये सारे जानवर हैं जो इंसानी शक्ल के अंदर है, तो आप भी इंसानी शक्ल के अंदर है, आप खुद क्या है? जानवरों के सरबराह। जनाब नाज़रीन,
آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں میرے الفاظ بڑے سخت ہو سکتے ہیں لیکن مجھے کوئی اس پہ ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ جانوروں کے سربراہ نیازی صاحب جو ہیں یہ کون سے جانور ہیں, یہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی اصلیت کیا ہے. اگر اس کے اوپر میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. میں نے پچھلے 2-3 وی بلاگ کے اندر یہی بات کہی کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ نااہل ہیں, نااہلوں کا ٹولہ ہے. جبھی تو تحریک عدم اعتماد پیش کر رہا ہے, ورنہ جن کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ باری مل جائے وہ تیسری مرتبہ کیوں نہیں منتخب ہو. اگر قوم کے لیے وہ اچھائی کر گزرتے تو ان کو یقیناً دوبارہ منتخب کیا جاتا. لیکن اب بات یہ بھی کھل کے سامنے آ گئی, ان کو دوبارہ منتخب نہیں ہونے دیا گیا, ان کو دوبارہ منتخب ہونے نہیں دیا گیا. کیوں کہ یہ شخص جو قوم کے اوپر اس وقت مسلط ہے اسے مسلط کیا گیا ہے. جب کسی کو زبردستی بنایا جاتا ہے تو یقیناً کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے, کسی کو اٹھایا جاتا ہے. جب نیازی صاحب 126 دن تک روڈ پہ کھڑے رہے, شلواریں جو ہے وہ ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کی دیواروں پر اپنی ننگی شلواریں دو کے ٹانگتے رہے اور گانے بجاتے رہے, قوم کو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو نچواتے رہے. اس وقت جناب علی سب کچھ صحیح تھا. اس وقت یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی پولیس والے نے میرے کسی کارکن کو جناب علی ہاتھ ڈالا, اس پر لاٹھی چارج کی, تو میں اس کو خود سولی پہ لٹکاؤں گا. یہ ہر کام خود کرنے کے شوقین ہے بچپن سے, سمجھے, میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گا. آج جب آپ کے خلاف قانونی طور پر جو اسمبلی اور پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے, تو آپ نے پورے پاکستان کو جانور بنا دیا. پاکستان میں ہر بسنے والے ذمہ دار شہری, ہر وہ اینکر جو نیوٹرل ہے, ہر وہ جج جو نیوٹرل ہے, ہر وہ فوجی سربراہ, کسی بھی ادارے کا سربراہ جو نیوٹرل ہے, آپ نے سب کو جانور سے لقب سے جو ہے نواز دیا. یہ آپ کہاں کے انسان ہیں؟ آپ کو یہ انسانیت آپ کے نام قریب سے نہیں گزری. آپ بات کرتے ہیں جناب علی میں سب کو ٹھوک دوں گا, میرے بندوق کے نشانے پہ وہی بولی آپ کے وزیر بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کیا نام ہے اس کا بڑا بھانڈ کہتا ہے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں جب تک میں وزیر داخلہ ہوں. اگر قانون میں ہاتھ لیا, دیکھیں بخلاٹ اتنی چاہیے, فرماتے ہیں قانون میں ہاتھ لیا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, قانون میں ہاتھ لیا, تو تمہارے قانون میں ہاتھ نہیں لیں گے, تمہارے اندر ضرور ہاتھ لیں گے لوگ, تمہارے گریبان تک لوگوں کے ہاتھ پہنچیں گے. میرا تو کیوں کہ آپ نے جو بازاری زبان استعمال کی ہے, یہ آپ نے بتا دیا کہ آپ شیخ پیخ نہیں ہے, کہیں دھنی جلائے گی کسی کی, آپ جو ہے نا وہ اولاد ہو سکتے ہیں, جو آپ کی گفتگو ہے وہ بتا رہی ہے, اور نیازی صاحب کا تو اللہ ہی مالک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی کسی بھی ریاستی ذمہ دار شخصیت کی باتیں نہیں ہو سکتی. اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا. آپ کہتے ہیں کہ میرے بندوق کے نشانے پہ ہیں, آپ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کو ہم تصور دے رہے ہیں مدینے کی ریاست کا. ارے آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کے لیے رب نے یہ کائنات بنائی, جب وہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیے, آپ جس مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں اس مدینے کا والی سید المرسلین, انبیاء کے سردار, امام الانبیاء, وہ جب فتح پاتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں. آپ تو جناب علی مردے کی طرح اکڑ چکے ہیں, کیونکہ زندہ جو ہوتا ہے نا, زندہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھک کے چلتا ہے, اور مردے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکڑ جاتا ہے. تو اب مجھے اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ آپ ایک مردہ گھوڑے ہیں جو اکڑے ہوئے ہیں. آپ ایک مردہ گھوڑے ہیں. گھوڑے اس لیے کہہ رہا ہوں, اور بھی بہت ساری چیزیں کہہ سکتا تھا آپ کو میں, کہ چھوڑے سے تو آپ کی عزت رکھ لوں, کیونکہ آپ کچھ بھی ہو آپ کے نام کے ساتھ اس وقت غیر پارلیمانی چاہے, میں نے آپ کو کبھی پرائم منسٹر تسلیم ہی نہیں کیا. میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں, جو شخص حلف پورا نہ اٹھا سکے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنی تقریروں سے, اپنی اس آخری جو یہ 1 مہینہ آپ کا گزرا ہے, اور خاص طور سے تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جو آپ کا باڈی لینگویج, جو آپ کی گفتگو, پہلے بھی کنٹینر پہ آپ نے کیا, چلو ہم نے اس وقت مان لیا کہ جی اپوزیشن کے اندر ہے, آپ جو کچھ کریں. آپ نے قوم کو بہرا روی پہ ڈالا, آپ نے ناچ گانے کو فروغ دیا, آپ نے جناب علی
جسے کہتے ہیں عیسائیت، یہودیت، آپ نے قادیانیت کو فروغ دیا ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، اور آپ نے ڈھونگ رچایا مدینے کی ریاست کا۔ مدینے کی ریاست کے لوگ جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے سر جھکائے تھے، انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معافیا دی تھی، سگے رشتہ داروں کے قاتل کو بھی انہوں نے جناب علی ریلیف دیا تھا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، یہ میری بندوق کے نشانے میں پہلا ٹارگٹ یہ، دوسرا ٹارگٹ یہ، تیسرا ٹارگٹ یہ، نہیں، وہ سارے ٹارگٹ تو دکھاوے گئے۔ آپ کا سب سے بڑا ٹارگٹ آپ کے جو ہے عسکری ادارے جن کو آپ نے تذلیل کیا، آپ نے ہمیشہ ان کے خلاف بات کی ہے، جب ماضی میں بھی اور اب اقتدار میں جنہوں نے آپ کو دلوایا، کیونکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کا کرے آپ اس کے شر سے بچیں، تو اعلیٰ اداروں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ ان کے ساتھ اب شر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے۔ میرے ملک کے وطن کے پاکستانیوں اور خاص طور سے میں تھوڑی دیر یوتھیوں سے لینا چاہتا ہوں۔ یوتھیوں، آج سے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ یہ بتائیے کیا امیر المومنین ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا مدینے کی ریاست کا والی ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا سربراہ مملکت ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمران نیازی صاحب کے جو کرتوت ماضی میں تھے ہم نے ان کو فراموش کر دیا تھا، اب وہ کھل کر دوبارہ سامنے آ رہے ہیں؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ایک ایسا شخص جو نہ قول کا سچا ہے نہ فعل کا سچا ہے، جو گنڈا گردی، بدماشی، دھونس جو اس نے کرکٹ میں چلائی تھی وہی چلا کر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور سب کو چور اور ڈاکوؤں کے لیے بھی سزائیں مقرر کی ہیں، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے رجوع کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے میں خود میری بندوق کے نشانے پہ؟ تو کیا یہ شخص ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے؟ یہ شخص جب دنیا کے اندر عالمی جنگ چھوڑنے کو جا رہی ہے، یہ ملک کی معاملات کو ڈیریل کر رہا ہے، یہ جو کچھ اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ لانچز میں ہوا یہ بھی اسی کی ایما پر ہوا۔ کیا ملک کو آپ تباہی کے دانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر جو عقل والے ہوں گے، اگر جو انسان ہوں گے، جانور تو اس کی سپورٹ کریں گے، جانور تو اس کی سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، تو جانور تو اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور سپورٹ اس کی کون کرے گا؟ وہ آپ سمجھ لیں جو طرفدار ہوگا۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہو اپنے ان تمام ذمہ داروں سے، اور میں ہر اس شخص کا احترام کرتا ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے اور پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان پر درود و سلام بھیجتا ہے اور ان کو خاتم النبیین مانتا ہے، جس طرح میرے پیارے آقا نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو وہ شخص جو یہ بات پر پختہ یقین دل سے رکھتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ نیازی صاحب خاطر احترام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ مسلح ادارے کے ذمہ دار زندہ باد۔ جو ہماری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو مامور ہیں، ان سب کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔